السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا، میں صدیقہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صوت القرآن صفوان۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کہ آپ کی طرف سے ایک اچھے کام پر میرے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اگر آپ کی شیئر کرنے سے کوئی سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کہ آپ کو کیا کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے اور کتنا فائدہ آپ حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے لیسن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور دنیا میں ان کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اس لیے اس کام کے لیے یعنی دنیا میں خلافت اور انتظام چلانے کے لیے فرشتے زیادہ اچھے ہیں، یعنی اچھے معلوم ہوتے ہیں، یعنی یہ کام اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رائے کو غلط قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی خلافت اور اس کی حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، میں اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئهم آپ بتا دیں ان فرشتوں کو، بأسمائهم ان چیزوں کے نام، فلما پھر جب، انبأهم آدم علیہ السلام نے بتا دیے ان کو، بأسمائهم ان چیزوں کے نام، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ألم أقل لكم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی بے شک میں، أعلم جانتا ہوں، غیب السماوات چھپی باتیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو انبئہم باسمائہم، اور جو اس سے پہلے آیت تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا انبئونی، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو آدم علیہ السلام کو میں نے سکھائی ہیں، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو وہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ کو معلم کا درجہ دیا گیا، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں یا سکھائیں، تو آدم علیہ السلام کو ایک ٹیچر کا، ایک استاد کا درجہ دیا گیا، فرشتوں کو طالب علم کا درجہ دیا گیا، اور اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار کیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ فرشتوں کے علم میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا آدم علیہ السلام کے ذریعے ان چیزوں کا علم ان کو دیا گیا۔ زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے نائب کا مقرر کرنا ان آیات سے معلوم ہوا۔ تمام کائنات پر حقیقی جو بادشاہت ہے، حقیقی اقتدار ہے، وہ اللہ ہی کا ہے۔ زمین کے انتظام کے لیے اللہ کی طرف سے نائب آتے ہیں،
زمین پر آ کی حکومت کرتی ہیں، احکام الہیہ کو نافذ کرتی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے اور اس کو اپنا نائب، خلیفہ، رسول اور نبی بنا دیتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ اسجدوا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کیا، ابلیس یعنی شیطان نے انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، اس نے انکار کیا اور وہ غرور میں آ گیا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ انسان کو خلیفہ نہ بنائیں، انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہوں گے جو دنیا میں فساد کریں گے، اور خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب آدم علیہ السلام میں جمع تھے۔ تو اللہ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں اور جنوں سے خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ ان دونوں سے افضل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، اور سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا۔ سجدہ جو تھا وہ اس ٹائم پہ تمام ذی العقول مخلوقات کے لیے تھا، یہ سجدہ عام تھا، جتنی عقل رکھنے والی چیزیں تھیں ان سب کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کریں، لیکن یہاں پہ نام صرف فرشتوں کا لیا گیا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو کیونکہ فرشتے سب سے افضل تھے تو فرشتوں کا افضل کا نام لے کر تو سب کو اس میں شمار کیا گیا۔ اس سجدے میں جن بھی داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے افضل کا نام لے کر سب کو شمار کیا۔ اور یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، ان کے ادب کے لیے تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور والدین نے مصر پہنچنے پر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، یعنی اگر کسی کو ادب کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، کسی کا احترام کے لیے، تو یہ پہلی جو شریعتیں تھی پہلے جو انبیاء کی، اس ٹائم پہ یہ جائز تھا۔ یہ پہلے زمانے کا سجدہ آج کے دور کے لیے لحاظ سے ایسا تھا کہ جیسے آج ہم سلام کرتے ہیں، یعنی اس ٹائم پہ سجدہ کا بھی وہی درجہ تھا جیسے آج ہم سلام کرتے ہیں۔ شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ منسوخ یعنی ختم کر دیا گیا۔ بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام کو چھوڑ دیا گیا، یعنی اگر آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کی ادب کرتے ہیں، تو آپ نے صرف اس سے سلام کرنا ہے، رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ شیطان ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اب ابلیس کا جو کفر تھا وہ عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں تھا، یعنی صرف اس نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے عمل سے نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا۔ عمل سے جو انسان نافرمانی کرتا ہے، کسی کام کی نہیں کرتا، کوئی بھی فرض کام ہے اگر وہ اس کو نہیں کرے گا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کہا، اس کو کافر کہا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ، آپ نے جس کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ اس کا مقابلہ تھا اللہ کے ساتھ۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔